معزز خواتین و حضرات اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ 3247 میں نئے نصاب کے حوالے سے مکاتب غالب پر تنقیدی نکات اور تبصرے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج اس سلسلے کی چوتھی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس سے قبل آپ نے ابتدائی 2 ویڈیوز میں غالب کے خطوط کی مختلف خوبیوں پر گفتگو سنی، اور ان باتوں کو کیسے تحریر کرتے ہیں مختلف پیراگراف کی شکل میں آپ کو ان ویڈیوز میں تحریر کر کے دکھایا گیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان خطوط میں غالب نے اپنے 2 مخاطبین منشی ہر گوپال تفتہ اور میر مہدی حسین مجروح کو کس طرح کی باتیں لکھی ہیں، وہ کون سے موضوعات ہیں جس پر ان خطوط میں ہم غالب کے حوالے سے کچھ باتیں کر سکتے ہیں۔ ان میں دلی شہر کی تباہی و بربادی کا نقشہ ہو، یا اپنی کتابوں کی اشاعت کے معاملات ہوں، خاص طور پہ دستمبوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو سامنے باتیں کچھ رکھی تھیں، دلی کے سیاسی حالات ہوں، یا اس کی رونق کو جس طریقے سے نظر کھا گئی اور بے رونقی نے جس طریقے سے دلی کو اپنے گھیرے میں لے لیا، ان باتوں کو کس طرح غالب نے افسردہ اور غمناک انداز میں پیش کیا ہے۔ اس کے علاوہ دلی شہر کے اجڑنے کے غم کے ساتھ ساتھ خود غالب کی شخصیت ان خطوط کے ذریعے سے کس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے، یہ تمام باتیں ہم نے بہت تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کی۔ آپ کو بتایا کہ ان خطوط میں جن اور اہم شخصیات کا ذکر کیا ہے غالب نے، ان کا کیا سماجی رتبہ تھا، وہ اس زمانے میں کس حوالے سے مشہور تھے۔ منشی بال مکن سکندر آبادی کا ذکر ہوا، منشی شیو نارائن کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی گئی، مولوی صدر الدین آزردہ کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی گئیں۔ اس کے بعد تیسری ویڈیو میں ہم نے 5 نکات اسلوب کے حوالے سے پیش کیے، جن میں آپ کو بتایا گیا کہ مرزا غالب کے اسلوب میں جو بے تکلفی پائی جاتی ہے، یا جو بے تکلفی کا انداز ہے، اسے نصاب میں شامل خطوط میں کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ ان کی طرز تحریر میں جو جدت ہے، اس کی نمایاں جو باتیں ہیں، اسے ان خطوط میں اسلوب کے حوالے سے کیسے تحریر کیا جا سکتا ہے، اور خاص طور پر مکالمے اور مراسلے کے حوالے سے جو انداز غالب نے اپنایا، جیسے کیا پوچھتے ہو، کیا لکھوں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب، ارے بھائی، اس طرح کے جو جملے، کیوں صاحب، یہ جو انداز ہے غالب کا، یہ انداز کہاں کہاں اور کس طرح موجود ہے۔ غالب کس طرح سے دلی کی تباہی بربادی پر خود کو ملامتی انداز میں مخاطب کرتے ہیں، اور یا پھر غالب نے ان خطوط میں منظر کشی کس طریقے سے کی ہے، یہ تیسری ویڈیوز میں آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی اسلوب کے حوالے سے۔ اب آج کی جو ویڈیو ہے اس میں کچھ اور نکات، بہت تھوڑے سے نکات رہ گئے ہیں، 3 نکات، اور انشاءاللہ اختتام کی طرف ہم اس ویڈیو کے اختتام کی طرف بڑھ جائیں گے۔ تو ان 3 نکات کو اسلوب کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ جو اختتامی جملے کس طرح تحریر کرتے ہیں، ان باتوں کو پیش کیا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو کے آغاز سے قبل ہمیشہ کی طرح ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ تمام باتیں جو آپ کے سامنے ویڈیو کی شکل میں پیش کی جا رہی ہیں، یہ ہماری کتاب او لیولز اردو 3247، جس کا تیسرا ایڈیشن آکسفورڈ یونیورسٹی پریس نے شائع کیا ہے، اور اس تیسرے ایڈیشن میں نئے نصاب کی تمام باتیں، تمام موضوعات پر تنقیدی نکات، اسلوب کا تجزیہ، سوالات، مختلف نوعیت سے بہت تفصیل سے ان کتابوں میں یہ باتیں تحریر کر دی گئی ہیں۔ آپ غالب کے حوالے سے، غالب کے خطوط کے حوالے سے صفحہ نمبر 51 سے لے کر 63 تک، یعنی پیج نمبر 51 سے 63 تک غالب کے ان خطوط کا تجزیہ بآسانی اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ غالب کے خطوط کا متن بھی اس میں شامل ہے، تعارف شامل ہے، تنقیدی نکات کو پیش کیا گیا ہے، اسلوب کی سطح پر ان دونوں خطوط کا جائزہ لیا گیا ہے، امتحانی سوالات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہ وہ صفحات ہیں پیج نمبر 51 سے لے کر 63 تک، جس کو سب سے پہلے بچوں کو مطالعہ کروانا چاہیے، اور اس کے بعد ان ویڈیوز کے ذریعے سے ان کی تحریر کی صلاحیت کو مزید نکھارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان خطوط کو پڑھنے کے لیے او لیولز اردو 3247، جس کا سرورق اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس سرورق کے ساتھ تیسرا ایڈیشن جو ہے وہ ضرور حاصل کیجئے، تاکہ آپ جن باتوں کو اس وقت سن رہے ہیں یا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ تمام متن آپ کے پاس موجود ہو، اور آپ بآسانی ان باتوں کو بچوں کو پڑھا بھی سکیں، اور ان کو ریڈنگ کی مشق کروا کے ان موضوعات میں مہارت پیدا کر سکیں۔ تو جناب، آج کی گفتگو
سے قبل اسلوب کی سطح پر اس سے قبل جو گفتگو ہوئی تیسری ویڈیو میں، او لیولز اردو 3247 غالب کے موضوع پر بنائی گئی تیسری ویڈیو میں جو 5 نکات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اس کو آپ اس وقت اسکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بے تکلف انداز، طرز تحریر کی جدت، مکالماتی انداز، خود ملامتی انداز اور منظر کشی، یہ 5 باتیں آپ نے تیسری ویڈیو میں اسلوب کے حوالے سے غالب کے خطوط کا جائزہ جب پیش کیا گیا تو آپ نے ملاحظہ کی ہوں گی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان 5 نکات کو کیسے تحریر کر سکتے ہیں بچے۔ اب ہم چلتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو میں یہ 4 باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان میں سے 3 نکات جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے اسلوب کے حوالے سے، مزید 3 نکات جو ہیں وہ اس وقت پیش کی جائیں گی، اور ایک جو پیراگراف ہوگا وہ اختتامی پیراگراف ہوگا کہ جس میں ہم بتائیں گے کہ بھئی کسی بھی موضوع کو ختم کیسے کرتے ہیں۔ تو بچوں کو یہ سکھایا جائے لازمی کہ بھئی یہ تمام باتیں تو ایک موضوع کا مطالعہ کرنے کے لیے ہے، امتحان میں جو سوال آئے گا اس کو ظاہر سی بات ہے مختصر انداز میں 350 سے 400 الفاظ میں لکھنا ہے۔ انشاءاللہ سیمپل آنسر کی صورت میں بھی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، لیکن اس وقت جو ہے وہ تفصیل سے کسی ایک موضوع کا تجزیہ ضرور پیش کرنا چاہیے، تاکہ بچے کسی بھی موضوع پر تفصیل سے ہر طرح کی باتوں کو نوٹ کریں، ان کے بارے میں جانیں۔ لیکن جب ایگزام کے حوالے سے سیمپل آنسر کی بات آئے گی تو ظاہر سی بات ہے ان باتوں کو مختصر انداز میں کیسے لکھتے ہیں وہ طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ویڈیو کی شکل میں بعد میں سکھایا جائے گا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم رکھیں گے انشائی انداز۔ غالب کے خطوط میں جو انشائی انداز ہے، ظاہر سی بات ہے کہ انشائی ادب جس چیز کو ہم کہتے ہیں، یعنی ہلکے پھلکے لائٹ ایسے کی شکل میں کچھ باتوں کی نشاندہی کرنا، کچھ باتوں کو پیش کرنا، یہ انداز ابتدائی طور پر غالب کے خطوط میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ تو انشائی انداز پر ہم مختصر سی گفتگو رکھیں گے، پھر زبان و بیان پر جو قدرت ہے غالب کی، اور زبان سے جس طرح کھیلتے ہیں، جس انداز میں زبان کو برتتے ہیں، اور اسلوب کی سطح پر غالب کس طریقے سے ایک نیاپن پیدا کرتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ پھر ایک اور جو پہلو غالب کے ہیں کہ غالب اپنے ان خطوط میں کبھی کبھی اپنے اشعار کی تشریح کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور کبھی کچھ اشعار کا ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ اشعار جو ہے وہ بہت زیادہ معنی خیز انداز میں، بامعنی انداز میں ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو غالب کی اس خوبی کے حوالے سے بھی ایک پیراگراف آپ کے سامنے تحریر کر کے دکھایا جائے گا، اور آخر میں آج کی اس ویڈیو میں اختتامی جملے تحریر کرنا سکھائے جائیں گے، تاکہ آپ کسی مضمون کو، کسی تنقیدی تجزیے کو کیسے ختم کرتے ہیں وہ بات بھی سیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں جی آج کے پہلے نقطے کی طرف، اور وہ ہے انشائی ادب۔ انشائی ادب ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسا انداز ہے کہ جس میں بہت ہلکے پھلکے انداز میں، برجستہ اور شگفتہ انداز میں کچھ باتوں کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ باتیں جو ہیں وہ انسان کے ذہن پر محفوظ ہو جائیں۔ وہ باتیں کسی بھی نوعیت کی ہو سکتی ہیں، کہیں وہ منظر کشی ہو سکتی ہے کسی بات کی، کسی مسئلے کا اظہار ہو سکتا ہے، کسی موضوع پر انسان کی سوچ اور خیالات کی ترجمانی ہو سکتی ہے۔ تو انشائی ادب کی مختلف شکلیں جو ہے وہ ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خطوط کے ذریعے سے انشائی ادب کی جھلک دکھانا یہ غالب کا فن ہے، اور غالب اس کام کو بہت آسان اور دلچسپ انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ دوسرے خط میں دیکھیں کہ دربار لگنے کا جو نقشہ ہے، دربار لگنے کا نقشہ جب غالب نے پیش کیا ہے، جب گورنر جنرل بہادر کی آمد ہے اور اس آمد کے بعد دربار لگنے کا جو نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، اس میں یہ انشائی ادب کی تھوڑی سی جھلک آپ کو ضرور نظر آئے گی۔ بہت مختصر خط ہیں جو نصاب میں شامل ہیں، غالب نے بہت اچھے طریقے سے دوسرے خطوط میں اور زیادہ بہتر انداز میں انشائی ادب کو پیش کیا ہے، لیکن بہرحال ان خطوط میں جو کہ نصاب میں شامل ہیں اس کی جب نشاندہی کرنی ہو تو انشاءاللہ جو نیکسٹ آپ سلائیڈ دیکھ رہے ہیں اس پیراگراف میں آپ کو یہ باتیں نظر آ جائیں گی۔ ریڈ کلر سے اس بات کو واضح کیا گیا، دیکھیے اسکرین پر، اور اس کو لکھیں گے کیسے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کی بہت سے خطوط میں انشائی ادب کی مثالیں ملتی ہیں۔ نصاب میں شامل ان خطوط کے بعض جملوں اور فقروں میں کہیں کہیں انشائی انداز کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ مثلاً جب وہ نواب گورنر جنرل بہادر کی آمد کے موقع پر دربار لگنے کا نقشہ کھینچتے ہیں تو ان کے جملوں میں انشائی ادب کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے، جیسے اب یہ کوٹیشن ہے: آگے کے درباروں میں 7 جاگیردار تھے کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا۔ جھجر، بہادر گڑھ، بلب گڑھ، فرخ نگر، دجانہ، پاٹوڈی، لوہارو 4 معدوم محض ہیں، جو باقی رہے
ان میں سے دو جانا و لوہارو تحت حکومت ہانسی حصار پاٹودی حاضر۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خاص طور پر یہاں پر جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی اب انگریزوں کی حکومت قائم ہو چکی ہے، اور انگریزوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد جو کام پہلے بادشاہ کیا کرتے تھے، جیسے بہادر شاہ ظفر کا زمانہ ہے، تو جو کام پہلے بہادر شاہ ظفر جو فریضہ انجام دیا کرتے تھے، اب وہ کام سپرد ہو گیا ہے نواب گورنر جنرل بہادر، یعنی بادشاہ کی جگہ کون ہو گئے؟ نواب گورنر جنرل بہادر، اور ان کی آمد ہے، اور اس آمد کے موقع پر جو مختلف ریاست یا مختلف جگہوں کے نوابین ہیں یا درباری ہیں، وہ دربار کیسے لگا رہے ہیں اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور ان میں سے بھی غالب جو ہے بہت افسوس کے ساتھ یہ اعلان بھی کر رہے ہیں اس میں کہ 4 معدوم محض ہیں، یعنی تقریباً وہ مٹ چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، ان میں سے کوئی اب ان میں جان باقی نہیں رہی ان ریاستوں میں۔ اب دیکھیے یہ بظاہر ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر پوری تاریخ بیان کی جا سکتی ہے کہ بھئی 4 معدوم محض ہیں جو باقی رہے، ان میں دو جانا و لہارو اور تحت حکومت ہانسی حصار پاٹودی حاضر ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ نواب پٹودی اور یہ دو جانا اور لوہارو کے حوالے سے جو باتیں اس زمانے میں تھیں، کمزور صحیح مگر وہ لوگ موجود تھے، اس کی مثالیں دی جا رہی ہیں یہاں پر۔ تو بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں غالب نے ایک بہت ہی سنجیدہ نوعیت کی بات کو اس 2 جملے کے اندر سمونے کی کوشش کی ہے، اور یہ جو اظہار کی صورت ہے، اسے ہم مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ انشائی ادب کی مثال ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، دوسرے نقطے کی طرف آتے ہیں، زبان و بیان پر قدرت۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی صلاحیت خطوط میں جس کا اظہار غالب نے کیا، غالب ویسے مشکل پسند شاعر تھے، مگر خطوط میں وہ ایک انتہائی آسان نثر لکھنے والے نثر نگار کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ بعض اوقات وہ آسان اور سہل الفاظ کے ذریعے سے اپنی نثر میں، اپنے اسلوب میں دلکشی اور رہنائی پیدا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ زبان و بیان پر جو ان کی مثالی قدرت ہے، وہ یا زبان پر جو ان کی گرفت ہے، وہ انہیں اس دور کے نثر نگاروں میں بہت نمایاں اور ممتاز مقام عطا کرتی ہے۔ کہیں کہیں وہ صوتی تاثر کے ذریعے سے، یعنی جو ہم فونیٹیکل جو ایفیکٹ ہوتا ہے کسی بھی زبان میں، جو صوتی اثر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے زبان کے تاثر کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کو نصاب میں شامل خطوط میں بھی دکھائی دیں گی۔ آئیے دیکھتے ہیں ان باتوں کو لکھیں گے کیسے۔ مرزا غالب کے خطوط کی زبان قاری کے لیے سب سے زیادہ دلچسپی کی وجہ بنی ہے۔ ان کے اکثر خطوط میں ایک خاص قسم کی دلکشی اور رعنائی پائی جاتی ہے، جس کی سینکڑوں مثالیں ان کے خطوط سے تلاش کی جا سکتی ہیں۔ البتہ نصاب میں شامل دونوں خطوط میں دلکشی اور رعنائی کی کمی کے باوجود زبان و بیان پر ان کی قدرت کی مثالیں ملتی ہیں۔ ان خطوط میں ان کی قدرت بیان نمایاں ہے، جیسے وہ دلی کے مایوس کن حالات میں اپنے اور دوستوں کے بارے میں بڑی بے تکلفی کے ساتھ اس طرح کے منفی الفاظ استعمال کر کے نہ صرف خوبصورت صوتی تاثر یعنی فونیٹک ایفیکٹ پیدا کرتے ہیں، بلکہ ان ہم وزن الفاظ یعنی ریمنگ ورڈز کے ذریعے سے، ہم وزن الفاظ کے ذریعے سے اپنی نثر کو موسیقیت سے بھی آراستہ کرتے ہیں۔ خط میں ان الفاظ کی مثال دیکھیے۔ اب یہاں پر وہ جو آخری 4 الفاظ ہیں نا، اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا، جو کوٹیشن پوری پڑھ کے آخری 4 الفاظ کو، یہ ریڈ کلر سے کوٹیشن ہے، اس کو دیکھیے۔ میرٹھ میں مصطفیٰ خان، سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان، اور بلی مارو میں سگے دنیا موسوم باسط، تینوں مردود و مطرود و محروم و مغموم۔ اب یہ جو تینوں مردود و مطرود و محروم و مغموم، یہ جو 4 ریمنگ ورڈز استعمال کیے ہیں غالب نے، اس سے ایک صوتی تاثر اور موسیقیت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ اثر جو ہے آپ کو اس آخری 4 جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں نا، تینوں مردود و مطرود و محروم و مغموم، اس سے آپ کو وہ تاثر جو ہے وہ پورا ساؤنڈ کے لحاظ سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو یہ ایسی مثالیں دوسرے خطوط میں بہت زیادہ ملیں گی آپ کو، لیکن یہاں پر جو ہے آپ ان خطوط سے، اس کوٹیشن کے ذریعے سے اس مثال کو پیش کر سکتے ہیں کہ غالب نے اپنی نثر میں موسیقیت پیدا کرنے کے لیے کس طرح کے ریمنگ ورڈز کا استعمال کیا، کس طرح کے ہم وزن الفاظ کا استعمال کیا، ہوموفون کا استعمال کیا، اس طرح کی مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں، اور وہ ہے مکتوبات میں اشعار کا استعمال۔ اور غالب کے ہاں ایک بات بہت اہم جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ غالب نے ان خطوط میں اپنے اشعار کی تشریح بھی پیش کی ہے۔ بہت سے اشعار جو غالب نے اپنے خطوط کے ذریعے سے ہمیں سمجھائے ہیں، غالب کے بعض شارحین وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتے تھے، لہٰذا
غالب کے یہ خطوط نہ صرف تاریخ اور سماجیات کے حوالے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات غالب کے اشعار کی تفہیم میں بھی یہ خطوط ہماری مدد اور رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن ان باتوں سے قطع نظر نصاب میں شامل جو دو خط ہیں، ان میں غالب نے اشعار کا استعمال کس طرح سے کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے خطوط کے ذریعے اشعار کی وضاحت تو وہ کرتے ہی ہیں، موقع کی مناسبت سے وہ اکثر خطوط میں اشعار کا استعمال بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی اس وقت کے لحاظ سے ایک نیا انداز تھا۔ غالب کے ہاں اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک نیا انداز تھا۔ تو ان خطوط میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو بعض اشعار جو ہے وہ خود غالب کے ہوتے تھے اور بعض اوقات دوسروں کے اشعار بھی ہوتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو کیسے تحریر کریں گے۔ یہ مختصر سی عبارت دیکھیے۔ مرزا غالب کے اکثر خطوط ان کے کلام کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ نثر یا خط میں موقع کی مناسبت سے شعر استعمال کرتے تھے، جس سے ان کا موقف زیادہ روشن انداز میں قاری کے سامنے آ جاتا تھا۔ نصاب میں شامل میر مہدی کو لکھے گئے خط میں بھی جب وہ دلی کی تباہی و بربادی کے بعد اپنے اور اپنے دوستوں کی افسردگی کی شدت کو بیان کرتے ہیں، تو اس موقع پر خط میں درج یہ شعر ان کے غم کی شدت کو پوری طرح ظاہر کرتا ہے۔ شعر ملاحظہ کیجیے۔ توڑ بیٹھے جب کہ ہم جاموں صبح، پھر ہم کو کیا، آسماں سے بادئے گلفام گو برسا کرے۔ تو اب یعنی آسماں سے بادئے گلفام برستا ہے تو برستا رہے، لیکن ہم نے تو اب پینے پلانے کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اب ہم نے جام و صبو کو توڑ دیا ہے، ترک کر دیا ہے۔ اب ہمارے اندر وہ رغبت ہی نہیں رہی، وہ خواہش ہی نہیں رہی۔ تو یہ جو مایوسی کا اظہار ہے، اس شدت کو، یعنی دلی کی تباہی و بربادی پر اپنی مایوسی اور افسردگی کو شعر کے ذریعے سے کیسے ظاہر کیا ہے، یہ میر مہدی حسین مجروح کا جو دوسرا خط ہے اس میں اس بات کی نشانی ملتی ہے، اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے۔ اس طریقے سے ہم نے اسلوب کی سطح پر بھی غالب کے ان تمام نکات کو چوتھی ویڈیو میں آج پیش کر دیا۔ ویڈیو نمبر 1 اور 2 غالب کے مکتوبات کو موضوعات کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش ہے، اور ویڈیو نمبر 3 اور 4 غالب کے خطوط کے اسلوب کی سطح پر، غالب کے خطوط کا اسلوب کی سطح پر کیسے مطالعہ کرنا چاہیے، کیسے تجزیہ کرنا چاہیے۔ آخری 2 ویڈیوز اسلوب کے حوالے سے اور طرز تحریر کی خوبیوں کے حوالے سے بے حد ضروری ہے۔ تو اس کے بعد یہ کنکلوژن کی طرف ہم آ جاتے ہیں جناب، اور غالب کا جو ہے اختتام ہو جائے گا اس پیراگراف کے بعد۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ خطوط ادب کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی ایک جمپ ہے اردو نثر کا، بہت بڑا جمپ ہے، اور اسی لیے اردو نثر کی تاریخ میں ان خطوط کو منفرد مقام حاصل ہے۔ ہم غالب کے خطوط کو اردو نثر کی تاریخ میں ایک ایسا دور کہتے ہیں کہ جس میں نثر اپنی تبدیل شدہ شکل میں سر سید کے ذریعے سے اور غالب کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور بلکہ میں تو کہوں گا کہ غالب کا رتبہ ایک لحاظ سے اس لیے بھی بلند ہے کہ جب سر سید جو ہے وہ ابھی معذرت کے ساتھ، جب سر سید ابھی آئین اکبری اور دیگر قدیم کتابوں کی تدوین اور ترتیب میں لگے ہوئے تھے، تو غالب نے ہی ان کو مشورہ دیا تھا کہ اب جو ہے یہ مردہ پرستی جو ہے ترک کر دینی چاہیے۔ مردہ پروردن مبارک کار نیست، وہ جو تقریض لکھی تھی غالب نے، پریفیس لکھا تھا شاعری کے انداز میں، تو سر سید کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی۔ تو اختتام میں 1-2 جملے بچوں کو ضرور بتایا جائے کہ سر سید سے بھی زیادہ جدت پسند ذہنیت رکھنے والے غالب تھے، جب وہ کہتے تھے کہ صاحبان انگلستان رانگر اور کاربار ذہن ایشا رانگر، اور آخر میں اس میں سر سید کو نصیحت کرتے ہیں کہ مردہ پروردن مبارک کار نیست، یہ مردہ پرستی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کر دو، چھوڑ دو اس مردہ پرستی کو، اور نئی جو باتیں ان انگریزوں کے ذریعے سے، انگلستان کے لوگوں کے ذریعے سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اس پر غور و فکر شروع کرو۔ تو غالب نے سر سید کو متوجہ کیا کہ اس جانب غور و فکر کرو، اور اس کا مطلب ہے کہ غالب جو ہے وہ پہلے سے ان باتوں کی طرف توجہ دے رہے تھے۔ لہٰذا نثر کے اسلوب کے حوالے سے بھی غالب کا رتبہ افضلیت کے حوالے سے بھی اور اولیت کے حوالے سے بھی سر سید سے زیادہ معتبر اور مستند ہے، اور اس دور میں غالب کے جو خطوط ہیں وہ جدید نثر کے آغاز میں اور اس کے ابتدائی دور میں، جدید نثر کے ابتدائی دور میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو جدید نثر کا اسے نقش اول قرار دیا گیا، اسی لیے ناقدین نے ان خطوط کو جدید نثر کا نقش اول قرار دیا ہے۔ اب آئیے ان باتوں کو لکھیں گے کیسے، دیکھتے ہیں اس چھوٹے سے پیراگراف میں۔ غرض کے مرزا غالب کی یہ خطوط اردو نثر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مرزا غالب نے نثر میں جتنی بھی کتابیں لکھیں ان میں خطوط کو منفرد مقام حاصل ہے۔
آج 200 برس گزرنے کے باوجود بھی ان خطوط کی ادبی و لسانی اہمیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ ایک طرف یہ خطوط مرزا غالب کی شخصیت اور سیاسی اور سماجی حالات کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، تو دوسری جانب ان خطوط کو جدید اردو نثر کا نقش اول کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کا کہنا ہے کہ ان خطوط میں ایک بڑی شخصیت اپنے پورے جوش اور پوری قوت کے ساتھ زندگی کو اپنے مخصوص زاویہ نظر سے دیکھ رہی ہے، اور بالکل یہ بات درست ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیت زندگی اور اس زمانے کی زندگی جس میں مسلمانوں کی جو تہذیب ہے، اس کی ثقافت ہے، اس کی سیاسی جو انداز ہے سوچنے سمجھنے کا سیاست کے حوالے سے، وہ اکثر تبدیل ہو رہا ہے، تو ان خطوط کے ذریعے سے ایک بڑی شخصیت جو ہے اپنے پورے جوش اور پوری قوت کے ساتھ زندگی کو اپنے مخصوص زاویہ نظر سے دیکھ رہی ہے۔ جمیل جالوی صاحب کے ان جملوں کے ساتھ اس کا اختتام کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کوٹیشن کے ساتھ۔ تو آپ نے ان 4 ویڈیوز میں غالب کے خطوط کے حوالے سے جو اسلوب کا جائزہ دیکھا، اس کے بارے میں اپنی رائے دیجئے، بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیوز۔ بچوں کو ان ویڈیوز کو بھیجیے تاکہ مختلف انداز میں وہ جو کچھ وہ سمجھ رہے ہیں ان موضوعات کے حوالے سے، ویڈیوز کی مدد سے ان کو اور زیادہ سمجھنے میں مدد ملے، انہیں ٹیوشن سینٹر نہ جانا پڑے۔ میں بالکل باقاعدہ یہ ہر ویڈیو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں اس کلچر سے جان چھڑانی ہے۔ ایک استاد کا فرض ہے کہ بچوں کو اتنا کانٹینٹ اور اتنی باتیں ضرور بتائے کہ بچوں کو کسی اور کی امداد کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو یہ ایک بددیانتی ہے کہ ہم کلاس میں مکمل بات نہ کریں اور اپنی گفتگو میں مکمل بات نہ کریں اور بچہ مجبور ہو جائے کہ وہ ٹیوشن سینٹروں میں بھاری فیسیں دیں۔ ماں باپ کی جیب پر یہ بھاری بوجھ ہے بہت زیادہ اس کرائسس کے دور میں، جب کہ مجبور ہیں والدین، تو بچوں کو جس حد تک اس ٹیوشن کلچر سے بچایا جا سکے تو بچایا جائے۔ یہ ویڈیو جو میں بناتا ہوں یہ اسی سلسلے کی ایک کوشش ہے، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اس میں میرا ساتھ دیجیے اور بچوں تک یہ ویڈیوز بھیجیے تاکہ وہ بہتر سے بہتر تیاری کر سکیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوگی اور ان 4 ویڈیو کے ذریعے سے آپ غالب کے خطوط کو سمجھنے میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ ملیں گے کچھ نئے موضوعات کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ۔ اپنے پیغامات جو ہے ضرور چینل پہ لکھیے، بتائیے کہ آپ کی کیا دشواریاں ہیں نصاب کے حوالے سے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، یا ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں۔ انشاءاللہ جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں اس کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ نئی ویڈیو میں۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔